میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے مبارک جسم سے الگ کرنے والا اور امام حسین کو شہید کرنے والا بدبخت شمر کون تھا، اور اس کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ محترم ساتھیوں، بہت سی روایات میں شمر بدبخت کو حضرت علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت حزام، جو کہ حضرت عباس علمدار کی والدہ تھیں، ان کا بھائی قرار دیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے حضرت علی کا سالہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ تاریخ دانوں نے شمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی رشتہ تھا بھی یا نہیں، یا سب من گھڑت کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ شمر بدبخت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ قرار دے کر کچھ لوگ اہل تشیع پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اہل تشیع جہاں یزیدیوں کے مظالم کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یزید پر لعن طعن کرنے کی آڑ میں معاویہ ابن ابی سفیان پر بھی سب و شتم کرواتے ہیں، اور اہل تشیع پر یہ اعتراض اور سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ وہ شمر کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ رشتہ بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو مخفی رکھتے ہیں، اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع کے نشتر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم دوستو، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شمر بدبخت نے کربلا کے میدان میں ہونے والے ایک ایک ظلم میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ یہ بدبخت یزید کے دست راست لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور 4000 سپاہیوں کی قیادت کر رہا تھا۔ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شمر بدبخت نے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا تھا، کیونکہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کے سامنے اپنی شرائط بیان کی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے یا مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے، تو جب عمر بن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی ان شرائط کے بارے میں بتایا تو کسی حد تک عبید اللہ ابن زیاد اس بات پر رضامند ہو گیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو یزید کے پاس دمشق بھیج دے تاکہ امام حسین یزید کے ساتھ روبرو بات کر سکیں۔ لیکن شمر بدبخت نے ابن زیاد کو ایسا کرنے سے روکا اور اس نے کہا کہ اگر تم نے امام حسین علیہ السلام کو یزید کے پاس بھیج دیا تو پھر یزید کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ تمہیں کسی علاقے کی حکمرانی دے گا۔ اگر تم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر کے ان کے سر یزید کے پاس بھیجو گے تو یزید اس کے عوض تمہیں حکمرانی اور مال و دولت سے نواز دے گا۔ اور ابن زیاد نے شمر کے اس مشورے پر منوعاً عمل کیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا تھا۔ محترم ساتھیوں، جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تمام 72 جانثار ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام ان کے لاشیں باری باری اٹھا کر اپنے خیموں میں لے جاتے تھے، تو اب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے۔ آپ نے بھی اپنے سر پر کفن باندھ لیا اور میدان کربلا میں یزیدیوں کو للکارتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ شیر خدا علی کا یہ شیر جس طرف جاتا یزیدی بدبختوں کے گروہوں کو جہنم واصل کر دیتا تھا۔ محترم ساتھیوں، جب یزیدیوں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو ان پر حاوی ہو چکے ہیں، تو ان بدبختوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور میلوں کے فاصلے پر جا کر امام حسین علیہ السلام پر تیر چلانے لگے۔ ان تیروں سے امام حسین علیہ السلام زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تو ان بدبختوں نے یکبارگی حملہ کر کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس پر نیزوں، بھالوں اور تلواروں کے وار کر کر کے 20 زخم امام حسین علیہ السلام کو دیے، جس سے امام حسین علیہ السلام کا جسم اقدس چھلنی ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اب جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ان کے جسم سے الگ کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا تو شمر نے خولی بن یزید کو اس کام کے لیے بھیجا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے پاک جسم سے الگ نہ کر سکا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تو شمر بدبخت نے انس بن سنان کو اس کام کے لیے بھیجا اور اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے جسم سے الگ کر کے نیزے پر لہرایا۔ لیکن کچھ راوی اس بات پر بھی متفق ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس شمر بدبخت نے خود ان کے مبارک جسم سے الگ کیا تھا اور پھر شمر بدبخت نے ہی خود امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے دمشق یزید کے پاس بھجوا دیے تھے۔ ایک دفعہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تھے۔ وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل امین نے عرض
کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ جبریل امین علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شہادت کے میدان یعنی میدان کربلا کی مٹی بھی پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی ایک بوتل میں ڈال کر اپنی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو دی تھی اور انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کربلا کے میدان کی مٹی ہے، جب تم کبھی دیکھو کہ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی ہے تو سمجھ جانا کہ میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ محترم دوستو، شمر کے سیاہ کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا حسین احمد شمسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کو واصل جہنم کرنا شروع کر دیا تو شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی ایک بار ہی ایسی برسات کی کہ پھر یہ چمن رسالت کا پھول مرجھا گیا۔ خلی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور کاٹنے کے لیے آگے بڑھا لیکن اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ اس کے بعد بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور اس بدبخت نے بھاری انعام کی لالچ میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک سینے مبارک پر چڑھ کر آپ علیہ السلام کا سر ان کے مبارک تن سے جدا کیا، مگر کچھ روایات کے مطابق یہ مکروہ فعل شمر نے خود انجام دیا تھا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام شہداء کے سر نیزوں پر چڑھائے گئے اور ان کو باغ رسالت کے پھولوں کے مبارک جسام کو گھوڑوں کے پیروں تلے پامال کیا گیا۔ ابن عساکر شمر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ شمر بدبخت کا پورا نام شمر بن ذی الجوشن تھا اور اس کی کنیت ابو سابغہ تھی۔ یہ قبیلہ حوازن کا فرد تھا اور سردار بھی تھا اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سے زائد سپاہیوں کا سردار تھا اور قاتلین حسین بن علی علیہ السلام میں سے تھا۔ اس کا تعلق عامر بن صعصع کی اولاد سے تھا جو زباب بن کلاب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے مذکورہ اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عامری، زبابی اور کلابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن واقدی کے مطابق درجہ بالا تفصیلات کے پیش نظر شمر بن ذی الجوشن کا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا حضرت علی کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا، مگر امام جلال الدین سیوطی کے مطابق شمر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا۔ شمر جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مرکزی کردار ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا۔ یہ سیدنا علی کی بیوی فاطمہ بنت حزام کا بھائی تھا۔ ام البنین سے سیدنا علی کے 4 بیٹے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے اور یہ چاروں کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ شیعہ کی مستند کتاب مقتل الحسین میں شیعہ کا علامہ مکرم لکھتا ہے کہ شمر میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے باہر آ کر چلانے لگا کہ میرے بھانجے کہاں ہیں، عباس اور اس کے بھائی کہاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے اس بدبخت سے اپنا رخ پھیر لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو جواب دو اگرچہ وہ فاسق ہی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تم ہم سے کیا چاہتے ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو شمر بدبخت کہنے لگا اے میرے بھانجو، تمہارے لیے امان ہے، تم خود کو حسین کے ساتھ ہلاکت میں نہ ڈالو اور امیر المومنین یزید کی اطاعت قبول کر لو۔ یہاں شمر اپنے بھانجو حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو امان دینے کی بات کر رہا ہے اور ان کو بھانجے کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، جس پر ان کے بھانجوں اور سیدنا حسین علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شمر سیدنا علی کا سالہ تھا اور ان کے بیٹوں کا ماموں تھا۔ شمر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا بھی اہم رکن رہا تھا۔ سیدنا علی کے بعد یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی شامل رہا۔ چنانچہ شیعہ کا مشہور علامہ جواد مغنیہ لکھتا ہے کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو امام حسین علیہ السلام کی طرح قتل کر دیے جاتے، کیونکہ جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین اور اولاد حسین اور صحابہ حسین علیہ السلام کا خون بہایا تھا ان میں اکثر معاہدہ صلح سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی فوج میں تھے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل شمر بدبخت۔ شیعہ علامہ جواد مغنیہ کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ شمر بدبخت سیدنا حسین، اولاد حسین اور اصحاب حسین کے قاتلوں میں سے تھا اور پہلے یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی شامل تھا اور اس سے پہلے سیدنا علی کی فوج میں تھا۔ شیعہ عالم شیخ مکربی کے مطابق یہ سیدنا حسن کی سیدنا معاویہ سے صلح برداشت نہ کر سکا۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ شمر ملعون نے شب عاشوراء جب وہ حضرت ابو الفضل العباس کے پاس امان نامہ لے کر آیا تو حضرت کو اپنا بھانجا کہہ کر خطاب کیا۔ تاہم مستند اسلامی کتب میں کسی طرح کا حضرت ام البنین اور شمر بن ذی الجوشن کے قریبی خاندانی تعلقات کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان قرابت داری اور رشتہ داری تھی، یا یہ کہ قمر بنی ہاشم اور شمر کے درمیان کبھی کسی اعتبار سے کوئی رشتہ ملتا ہو۔ نیز ام البنین علیہ السلام کے والد حزام بن خالد ربیعہ تھے اور شمر کا باپ جوشن بن شرجیل ابن الاور تھا۔
البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شمر بدبخت بن ذی الجوشن اور ام البنین دونوں قبیلہ بنی کلاب سے ہیں، لیکن وہ کبھی بھائی یا بہن نہیں تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ لڑکی کسی دوسرے قبیلے سے اگر شادی کر لیتی تھی تو چاہے چند نسلیں ہی کیوں نہ گزری ہوں، اس کی اولاد کو انہی القاب و صفات سے یعنی بھانجا یا بھتیجا کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ ام البنین اور شمر دونوں ہی بنی کلاب کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں کا ہی شجرہ چند واسطوں سے کلاب تک جا پہنچتا ہے۔ کلاب کے 11 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام کعب بن کلاب تھا جبکہ دوسرے کا نام زباب بن کلاب تھا۔ سیدہ ام البنین کعب بن کلاب کی نسل سے ہے، شمر زباب بن کلاب کی نسل سے ہے۔ ام البنین کا شجرہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ام البنین بنت حزام بن خالد بن ربیہ بن والوحید بن کعب بن کلاب، اور شمر کا شجرہ یوں ہے: شمر بن ذی الجوشن جمیل ابن اور بن زباب معاویہ بن کلاب۔ جب شمر ملعون نے مولا عباس علیہ السلام کو بھانجا کہہ کر امان دینا چاہا تو جناب عباس بن امیر المومنین نے بلند آواز سے جواب میں فرمایا: تیرا ہاتھ ٹوٹے اور تیری پیشانی خاک آلود ہو، تیری امان پر لعنت ہے جو تو ہمارے لیے لے کر آیا ہے۔ اے دشمن خدا، تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے بھائی اور مولا حسین علیہ السلام بن فاطمہ علیہ السلام سے دستبردار ہو جاؤ، ملعون بن ملعون کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر دو۔ کیا صرف ہمیں ہی امان دے رہے ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے؟ ان کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے۔ شمر بدبخت نے ان کلمات کو سنا تو خود غضبناک ہوا اور اپنے لشکر میں واپس لوٹ گیا۔